تو یورک ایسڈ جو ہے آپ کے ہارٹ پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے، دل کی بیماریاں بھی اسے افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو بیسیکلی یہ چیزیں اپنا رہا ہے یا یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ میٹ کھانا شروع کر دیں اور میٹ کے اندر جو سرخ حصہ ہے اس کو لیں، آپ لوگ اس کے اعضاء یوز کرنا شروع کر دیں میٹ کے، تب بھی ان کے اندر پروٹین کا لیول بہت زیادہ ہوگا اور یورک ایسڈ کی طرف جائیں گے۔ یا آپ نے بہت زیادہ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس لینا شروع کر دی ہے، اور پھر اگر آپ لوگ اسی طرح کھانے کے بعد سیر کا معمول نہ بنائیں اور یہ ڈی ہائیڈریشن جیسے معاملات، مطلب کہ پانی کم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تمام کل اسباب مل کر آپ کو یورک ایسڈ کا لیول کو بڑھا دیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یورک ایسڈ کے مسائل سے ہم لوگ دوچار نہ ہوں، تو آج کے بعد ان چیزوں کو لینا کم کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ کھانے میں آپ لوگ میٹ نہ لیں، اور اسی طرح آپ لوگ اگر میٹ لے رہے ہیں تو کوانٹٹی اتنی کم ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اسے آسانی سے ہضم کر سکیں، اور اس کے بعد سیر کا معمول رکھیں، پانی کا لیول زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں۔ اسی طرح اپنی زندگی سے فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک جیسے مسائل کو نکال دیں۔ یہ چھوٹی سی میری سیکھ تھی اکارڈنگ ٹو یورک ایسڈ۔ آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام۔